بچوں کے اندر کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کرنے کا سب سے آسان طریقہ کار یہ ہے جو قرآن پاک بھی ہمیں بتاتا ہے کہ بچوں سے آبزرویشنز کروائیں. ہم عام طور پہ زو جاتے ہیں اور زو میں جانے کے بعد ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کون کون آیا ہوا ہے, کس نے کیا کپڑے پہنے ہوئے ہیں. ہم بچوں کو یہ نہیں دکھاتے کہ اچھا یہ جو ایک اینیمل اس کیج کے اندر ہے تو ذرا اس کے پنجوں پہ غور کرو, اس کے پنجے کیسے ہیں. ہم یہ نہیں غور کروا پاتے کہ اچھا اس اینیمل کو دیکھو کہ اس کے یہاں پہ کیا نام لکھا ہوا ہے. ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو روزمرہ کی زندگی کے اندر بھی زیادہ سے زیادہ آبزرویشنز, مشاہدے کی عادت ڈالیں. بچوں سے کہیں غور سے دیکھو, اچھا اس پہ غور کرو. پھر ہم اپنے بچوں سے سوالات کریں, اچھا تمہارے خیال میں یہ ایسا کیوں ہوا. وہ ایک زمانے میں ٹی وی پہ بڑا مزاحیہ پروگرام آیا کرتا تھا جس میں وہ کہتے تھے کہ اگر ایسا ہوگا تو پھر 2 باتیں ہوں گی, اور اگر یوں ہوا تو پھر 2 بات ہوگی, اور اگر اس میں سے یہ ہوا, اگر آپ کو یاد ہو, ایسا وہ سب چھوٹے ہوں گے, لیکن یہ جو بات ہے یہ بڑی کارآمد بات ہے کہ اگر ہم بچوں سے یہ پوچھیں کہ اچھا اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا. روزمرہ کی زندگی میں ہمیں اپنے بچوں سے سوالات کرنے ہوں گے, ان کے ذہن کو سوچنے پہ مجبور کرنا ہوگا, سوچنے کے لیے ان کو مرغوب جو بھی طریقہ کار ہو سکتا ہے ان بچوں کے لیے اس کو ہمیں بچوں کو کروانا ہوگا. اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ پانی پلائیں, بچوں کو سادہ کھانا کھلائیں. کھچڑی برین فوڈ ہے. جتنا زیادہ ہم اپنے بچوں کو ایسی غذائیں کھلائیں گے جو زود ہضم ہوں گی اتنا برین پہ کم بوجھ پڑے گا, چونکہ سوچنے کے لیے برین کو بھی چاہیے بلڈ, اور ہمارے معدے کو بھی کھانے کو ہضم کرنے کے لیے چاہیے بلڈ. تو اگر تو بلڈ کا سارا فلو ہو جائے گا معدے کی طرف اور ہم بچوں کو ہیوی کھانے کھلائیں گے تو لازمی سی بات ہے کہ برین کو تو پھر فیول کم ملے گا نا. اس لیے سادہ کھانا بچوں کو جتنا زیادہ کھلائیں اتنا زیادہ ہم اپنے بچے کے برین کو زیادہ دے سکیں گے فیول. ایک طریقہ ایک اور بڑا اور اہم ہے, وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں سے پہیلیاں پوچھیں. ایک زمانے میں تھا کہ بچے جب گھر میں بیٹھتے تھے تو ان سے بڑے پہیلیاں پوچھتے تھے, بڑا کم ہو گیا ہے. بچوں سے جتنا زیادہ پہیلیاں پوچھیں گے اتنا بچہ کریٹیکل تھنکنگ کے عادی بنیں گے. بچوں کے سامنے کوئی سچویشن رکھ کے پوچھیں گے اچھا اگر یہ سچویشن ہوگی تو تم کیا کرو گے. اسی طریقے سے کریٹو تھنکنگ کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو رنگ دیں, فری ڈرائنگ کرنے دیں. ہم عام طور پہ کرتے یہ ہیں کہ ایک ڈرائنگ کے انٹرنیٹ سے ہم نے نکال لیا کوئی پرنٹ آؤٹ, یا پھر ہم نے وہاں سے کوئی تصویر لی اور ہم نے کہا اس میں رنگ بھرنا اور لائن سے باہر مت جانا. بالکل, ہم ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو خود ہی جو ہے محدود کر دیتے ہیں. اس میں ایک اور مسئلہ ہوتا ہے, جس وقت آپ بچے سے کہتے ہیں کہ لائن سے باہر نہیں نکالنا تو پھر وہ محدود ہو گیا. ایک اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ اس میں رنگ کیوں بھر دیا. مثلا بچے نے اس میں رنگ بھر دیا, اگر بلی کے اندر ہرے رنگ بھر دیا, ہم کہتے ہیں کوئی ہرے رنگ کی بلی ہوتی ہے کیا. دیکھیے بچے کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایکسپلور کرنے کے لیے وقت دیا ہے. بچہ جو بھی رنگ بھرے اس کو بھرنے دیجئے, بچہ جس طریقے سے رنگ لگائے اس کو لگانے دیجئے. واٹر کلر اور دیگر جو کلر کے بچے کے میڈیمز ہیں اس کو کرنے دیں, فری ڈرائنگ کرنے دیں. تو بچے کو کریٹو کام کروائیں, لیگوز لے کر دیں, بچے کو پزلز دیں تاکہ بچہ اس سے تصویر جوڑ کے بنائے, سوچے کہ تصویر کیسے بن سکتی ہے. تو برین کے جو تینوں سیگمنٹس ہیں, کریٹو تھنکنگ بھی, کریٹیکل تھنکنگ بھی اور میموری بھی, ان تینوں کے لیے ہمیں ایکٹیویٹیز روزمرہ زندگی میں کروانی پڑیں گی. کوئی خاص ایسے کام نہیں ہوتے کہ جس کے ذریعے ہم چاہیں کہ بچہ اس میں شارپ ہو جائے. ہاں, رٹا ان تینوں کو ڈسٹرب کر دیتا ہے.